السلام علیکم یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور جو چیز میں آج آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ بہت ہی آپ سب کی فرمائش کے اوپر میں بنا رہا ہوں۔ کچھ چیزیں ہیں ڈسکس کرنے والی، اور جن میں سے ایک یہ ہے کہ انڈین میڈیا کے اس وقت کیا ریئیکشن ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے۔ یہاں پر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ اندازہ بھی ہو رہا ہے لوگوں کو، لوگ میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں، لیکن اصل کہانی کیا ہے، جو اندر کی کہانی ہے۔ اگر انڈین میڈیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں یا انڈین جو عوام ہے وہ اگر اس کو دیکھ رہی ہے تو لازمی اس کو دیکھیں، کیونکہ آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، سراسر جھوٹ حقائق بتائے جا رہے ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے جو میڈیا پرسنز ہیں اور وہ اس چیز کے اوپر متفق ہیں کہ انڈین میڈیا جو ہے کبھی بھی صحیح کوریج نہیں کرتا۔ انڈین میڈیا تو وہ میڈیا ہے کہ ابھی پاکستان کا ورلڈ کپ ابھی چل رہا تھا تو انہوں نے انڈین میڈیا اپنی کہنا شروع کر دیا کہ جی پاکستان ہار گیا ہے، اور مطلب کہ ایسے ایسے ایسے، جب کہ وہ میچ پاکستان جیت چکا تھا۔ تو ان سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اب جو لداخ کے معاملے کے اوپر جو معاملات چل رہے ہیں کافی حد تک پتہ ہے سب کو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا کیا ریئیکشن ہے، پاکستان اس وقت کتنا ریڈی ہے، اس کی اسٹریٹجک پالیسیز کیا ہیں، اور وہ کس طریقے سے اس چیز کو ٹیکل کر رہا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کیا اس وقت اسٹیٹس چل رہا ہے، اور پاکستان کا جو بھاشا ڈیم ہے وہ اس وقت کس کے انڈر ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر میں ایک ہائی لائٹ روشنی ڈالوں گا۔ تو اگر ابھی تک میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی آپ اس چیز کو سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اینڈ کے اوپر میں آپ کو کچھ ایسے کلپس آپ سے شیئر کرنے والا ہوں جو کہ انڈین میڈیا کی طرف سے ہائی لائٹ کیے گئے تھے، اور بہت ہی فنی ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا کہ وہ کس طریقے سے کوریج کر رہے ہیں، اور وہ اپنے عوام کو کس طریقے سے خوش رکھ رہے ہیں، اور کس طریقے سے جوکنگ چل رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو لافنگ ہے یہ میں آپ کو اینڈ پر لازمی بتاؤں گا۔ تو میں اپنا جو ٹاپک ہے وہ شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لداخ کا جو معاملہ ہے وہ کس طریقے سے سیریس ہے اور کتنا سیریس نہیں ہے۔ یہ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ لداخ اور جو گلگت بلتستان ہے یہ آپس میں انٹر کنیکٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انٹر کنیکٹ ہونے کی وجہ سے، چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ چین نے بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں کی ہوئی ہے سی پیک کے معاملے پر، اور بھی جو معاملات ہیں ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی انویسٹمنٹ چین پاکستان میں کر چکا ہوا ہے، وہ کبھی بھی کوئی بھی ملک اپنی انویسٹمنٹ ضائع نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے بیسیکلی اپنے مفادات کے لیے، کیونکہ اس کے جو مفادات ہیں وہ پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کے بغیر وہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے مفادات کے لیے اس نے لداخ پر حملہ کیا، اور بہت 100 کلومیٹر بلکہ اس سے بھی زیادہ کلومیٹرز تک جو ہے نا وہ انڈیا جو آکوپائڈ علاقہ ہے لداخ کا، اس میں وہ گھس گیا، اور ماشاءاللہ اس نے جو ہے نا بہت سی کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ یہ تو آپ سن نہیں رہے ہوں گے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ جو بھاشا ڈیم ہے اس وقت چین کے انڈر ہے، اور چین اس کی کنسٹرکشن کر رہا ہے۔ کیونکہ جب یہ سی پیک کا جب معاملہ چلا تھا تو چین نے کچھ ہم سے ایک ایس او پیز سائن کروائے تھے، اور ان ایس او پیز کا ایک حصہ تھا جو کہ بھاشا ڈیم کے اوپر تھا، کہ پاکستان نے کہا کہ جی ہم اس کو اتنی جلدی نہیں بنا سکتے، اور اس بھاشا ڈیم آپ ہمیں بنا کر دیں، اور اس کے بعد میں ہم آپ کو ٹیکس کے اندر اور جگہوں کے اوپر آپ کو چھوٹ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے، اب وہ جو بھاشا ڈیم ہے اور مومٹ ڈیم جو ہے وہ وہاں پہ بن رہے انڈر کنسٹرکشن ہے، اور وہ چینی کمپنی اس کو بنا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو انڈیا کا جو ایک معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ چین کے ساتھ وہ کہتا تھا کہ جی ہم چین کو بھی اوورٹیک کیا جا سکتا ہے، پاکستان کو بھی کیچ اپ کر لیں گے، اور یہ سب جو مطلب ایک پیچھے جو گراؤنڈ ریئلٹی چل رہی ہے، تھنک ٹینک جو ہیں وہ امریکنز کام کر رہے تھے اور یہودی لوبی کام کر رہی تھی، یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے۔
اب جناب جب انہوں نے اپنے بڑوں کو فون کیا تو انہوں نے کہا جی ہم تو یہاں پر اب کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ جب انہوں نے یہ بات کر دی تو پھر امریکن کو برا لگنا شروع ہو گیا، اور پھر انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ جی تم بھاڑ میں جاؤ، ہم خود ہی سمیٹ لیں گے۔ اب جناب ان کی جو کوس میٹنگز ہیں چل رہی ہیں، ان کی جو را انٹیلیجنس کی جو میٹنگز ہیں وہ چل رہی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ بغاوت ان کے مختلف صوبوں کے اندر ان کی بغاوت شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ آر ایس ایس کے جو گنڈے ہیں ان کے خلاف بہت تیزی کے ساتھ بغاوت شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ بہت سے ان کے جو صوبے ہیں وہ انہوں نے اپنا جھنڈا بنا لیا ہوا ہے، اور وہ مطلب کہ اپنے آپ کو ایک آزاد ملک تصور کرتے ہیں۔ تو چلے آئیں میں آپ سے کچھ کلپ شیئر کرتا ہوں، آپ اس پر ضرور کمنٹ کیجئے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے لازمی بتائیے گا، تاکہ ایسی میں اور بھی ویڈیوز آپ کے پاس لا سکوں، آپ کو دکھا سکوں۔ تو چلے آئیں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ دیتا ہے کبھی جو ملیشیا وہاں پہ ڈرلنگ کر اس کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا ہے۔ اب اس نے بھارت کے ساتھ آکرمک تیور دکھانے شروع کر دیے ہیں، اور ایک بڑا سہیوگی اس کا اس چھیتر میں پاکستان ہے، اس کو اکسا رہا ہے، نیپال کو اکسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چین کے ہاؤ بھاؤ ٹھیک نہیں ہے۔ چین کی خود اسٹریٹجی سن لو کی کہتی ہے کہ ایک سمے میں 2 4 5 دشمنوں کو کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے، اور خود وہ اس کو جو اسٹریٹجک ڈکٹم کو فالو نہیں کر رہا۔ پر جی ڈی بخشی صاحب، یہی سنزو کا پرنسپل یہ بھی کہتا ہے کہ جب آپ بہت کمزور ہو تو دشمن کو یہ بتاؤ کہ تم بہت پاورفل ہو۔ کیا چین یہی تو نہیں کر رہا ہے؟ چونکہ وہ بہت کمزور ہے تو اپنے آپ کو پاورفل بتانے کی کوشش کر رہا ہو، پاورفل ہو۔ کیا چین یہی تو نہیں کر رہا ہے؟ چونکہ وہ بہت کمزور ہے تو اپنے آپ کو پاورفل بتانے کی کوشش کر رہا ہو، چھل کپٹ۔ دیکھیے چین اس وقت ڈرا ہوا ہے کیونکہ پوری دنیا اس سے خفا ہے، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کرونا میں اس کی کیا بھومکا رہی ہے۔ اور ابھی دیکھیے کوئی 120 سے زیادہ دیشوں نے پرستاؤ پارت کیا تھا کہ وہ انویسٹیگیشن۔ بھوٹان کے ڈوکلام کی زمین، کیا بھارت اور چین کے بیچ ایک اور یدھ؟ ہم بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں چین کی گیدڑ بھبکی کی۔ بھوٹان کے ڈوکلام کی زمین کیا بھارت اور چین کے بیچ ایک اور یدھ کا کارن بنے گی؟ ڈوکلام وواد کو لے کر بھارت تو سیم برت رہا ہے، لیکن چین نے بہت بڑا قدم اٹھانے کی تیاری کر لی ہے۔ چین کی سینا کی پروکتا نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے بھارت کو یدھ کی چیتاونی دے دی ہے۔ ڈوکلام کی زمین نہ تو بھارت کی ہے، نہ بھارت اس زمین کو ہڑپنا چاہتا ہے، لیکن بھوٹان کی زمین چین کو ہڑپنے سے روکنے کے لیے بھارتی سینکوں کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی نے چین کی ہوا ٹائٹ کر رکھی ہے۔ اسے سپنے میں بھی بھارت سے یدھ دکھ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا بھی آپ نے، اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو پلیز کائنڈلی آپ کمنٹس میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔